ہماری ہمدردیاں ہر اس جماعت کے ساتھ ہیں جو اس ملک کو عدم استحکام کے بجائے مضبوط استحکام کی طرف لے جائے اور ہر وہ قدم اٹھائے جس سے افراتفری ختم ہو اور امن اور سلامتی کا یہ ملک گہوارہ بن جائے۔ ہر اس جماعت کے ساتھ ہے ہماری ہمدردی۔ جی اگر کسی جماعت کا رویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ ظفر اللہ صاحب آپ ہنس لیں پہلے، پھر بات سنیے گا کہ ہم اگر مطمئن ہوتے ان جماعتوں کے رویے پر تو ہم جو ایک نئی سولوشن ہم نے پیش کی ہے، ایک نیا راستہ بتایا ہے، ہم نہ بتاتے۔ ہمارا یہ کہنا کہ یہ نظام ہی سارے کا سارا جسے پارلیمانی نظام کہتے ہیں یہ بوگس ہے، یہ بالکل ناکام ترین نظام ہے، تو نظام بذات خود کچھ نہیں ہوتا، افراد ہی ناکام کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، بات واضح ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ بھکاری کا مطلب بھی سمجھتی ہے، اور جو بھکاری خود کو سمجھتے ہیں ان کو بھی جانتی ہے، اور جو آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور اس بھکاری پن سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی جانتی ہے۔ کبھی بھی بھکاری کی عزت نہیں ہوتی، عزت آزاد کی ہوتی ہے۔ غلام چاہے کسی ملک کا ہو، کسی سردار کا ہو، غلام کی منشا ہمیشہ اپنے آقا کی منشا کے تابع ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم غلامی سے آزاد ہوتے نہیں ہیں اتنی دیر تک ہماری منشا آزاد والی منشا نہیں ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو کہنا سوال۔ وہ کہ تو یہ اسی کے سوال کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بولنا یا بس ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک بات کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے کسی بھی جماعت کے خلاف۔ اگر کسی موقع محل پر اگر کسی شخص کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہے تو کیا اس کو پکڑ کے، اصل چیز یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ پاکستان کی پالیسیز کو دیکھیں، پاکستان کے ہونے والے عمل کو دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں، پچھلے سال میں اس میں کیا ہوا ہے، کس بنیاد پہ آج ہم کھڑے ہیں، اور کون سے وہ حقائق ہیں جن کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا ہم اسی طرح یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ واقعاً یہ ہمارا طرح امتیاز ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے ہم نے آج جو نعرہ لگ رہا ہے اس کی نشاندہی کی اور اس کو لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود اس کے آج میں سمجھتا ہوں وہی سینٹیمنٹ جو ہم نے ڈیولپ کیا تھا اس کو یوز کیا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح میں نے خود سنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ذمہ دار سیٹ پہ ہوں اور میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتا۔ تو کیا ایک ہی جماعت میں دو موقف آپ کے سامنے نہیں آ گئے؟ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ سیاسی سٹینڈ اور ہوتے ہیں، لوگوں کو جذبات کو استعمال کرنا اور چیز ہوتی ہے۔
लेकिन हिकमत अमली और है, मुल्क को तरक्की देना और है, इसके इदारों को मजबूत करना और है। मुझे याद है जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो उसमें अनइलेक्टेड लोगों को लिया गया, तो जब उनसे कहा गया कि आप अपने मैनिफेस्टो से, आप अपने मंशूर से हट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में यही लोग हैं, इन्हीं से ही गुजारा करना पड़ेगा। यकीनन आप लोगों ने ये सारी बात सुनी हुई हो। तो आज भी अगर आप समझते हैं कि अदलिया की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से कोई ऐसा मामला हुआ है कि जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है या उसमें आपको इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका हल क्या ये है कि हम अपने इदारों को तबाही के किनारे पर ले जाएं? क्या इसका हल ये है कि हम मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचा दें? क्या इसका हल ये है कि हम नौजवानों को सड़कों पे ला के एक ऐसा माहौल पैदा कर दें कि हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में दस्तों गिरेबान होने का खदशा हो? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा सबसे पहली बात जो है वो पाकिस्तान है। हम किसी जमात के ना हामी हैं ना किसी जमात के मुखालिफ हैं, हम पाकिस्तान के हामी हैं और पाकिस्तान के लिए ही घरों से निकले हैं और इसी जदोजहद में हैं कि इस मुल्क में अमन कायम हो, ये मुल्क तरक्की करे और इसमें बसने वाले जो अफराद हैं वो खुशहाल हों। जी जी